آدمی کو بہکاتا ہے، لیکن شیطان جب خود بہکا، اس نے انکار سجدہ کیا، اس وقت کوئی دوسرا شیطان تو تھا نہیں، تو شیطان کو شیطان بنانے والا نفس ہے، تو یہ نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے۔ اکیلی جان دو دشمنوں کے نرغے میں، لیکن جب ماہ سیام آیا سلسلۃ الشیاطین، حدیث میں آتا ہے شیاطین جکڑ دیے گئے، دو دشمنوں میں ایک دشمن ہمارے جکڑ دیے گئے، اب ایک دشمن ہمارا باقی ہے، نفس۔ اب نفس کا مقابلہ کر لیں گے تو شیطان چھٹ کر ہمارا کچھ نہیں کر سکے گا، لیکن اگر ہم نے اس موسم کے اندر اپنے نفس کا مقابلہ نہ کیا تو پھر ہم جو ہے وہ اس نفس کی شامت سے شیطان کے ہتھے بھی چڑھ جائیں گے۔ اب نفس کی تربیت کیسے کریں؟ اس کی تربیت بھی روزے سے ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو شیخ فرید الدین عطار کا قول سناتا ہوں۔ شیخ فرید الدین عطار کون شخص ہے؟ کسی معمولی شخص کا نام شیخ فرید الدین عطار نہیں ہے، علامہ اقبال کے روحانی پیشوا، جن کو وہ مرشد رومی کہتے ہیں اور اپنے آپ کو مرید ہندی کہتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اقبال نے رومی کو ویسے پیر نہیں مان لیا، بڑا چن کے پیر تلاش کیا اقبال نے، بلکہ جب پیر دو ہوں اور دونوں ہی بڑے قابل ہوں اور مرید کے لیے مصیبت بن جائے کہ ادھر جاؤں کدھر جاؤں، امتحان تو اس وقت ہوتا ہے۔ اب اقبال کے لیے جو ہے وہ دو چیزیں تھیں، ایک رازی اور ایک رومی۔ اقبال کہتا تھا میں رومی کو پیر مانوں یا رازی کو پیر مانوں، چونکہ رازی استدلال کا شہنشاہ ہے اور اقبال فلسفے کا امام ہے۔ فلسفی کا مزاج یہی چاہتا ہے کہ جو استدلال کا بادشاہ ہو اس کو اپنا شیخ مانا جائے، لیکن جو رومی ہے وہ دل کا شہنشاہ ہے۔ اقبال شاعر ہے اور اقبال کا مزاج تھا کہ جو میرے دل کا بھی امام ہو وہی میرا شیخ ہو اور وہی میری رہبری کرے۔ تو اقبال جو ہے وہ الجھا رہا اس معاملے میں، کیا کروں؟ وہ خود کہتا ہے اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچ و تاب رازی۔ کبھی رومی کا سوز و ساز مجھے پسند آتا تھا، کبھی رازی کا جو ہے وہ مجھے پیچ و تاب پسند آتا تھا۔ پھر اقبال نے زندگی کی کئی بہاریں مرشد کے انتخاب کے اندر گزار دیں کہ میں رومی کے ہاتھ پہ بیعت کروں یا رازی کے ہاتھ پہ بیعت کروں۔ پھر ایک وقت آیا کہ اقبال نے خود کہا نئے مہرہ باقی ہے نئے مہرہ بازی، جیتا ہے رومی ہارا ہے رازی۔ وہ کہتا ہے رومی جیت گیا اور رازی ہار گیا۔ پھر اس نے رومی کو اپنا شیخ اور مقتدا مانا۔ اقبال جس کو اپنا مقتدا مانتا ہے، جس کو اپنا امام مانتا ہے، اب اس رومی کی سنیے، وہ کہتے ہیں ہفت شہر عشق را عطار گشت ما ہنوز اندر خمیں یک کوچام۔ عشق کے ساتوں شہر حضرت شیخ فرید الدین عطار گھوم چکے ہیں، ہم پہلے شہر کی پہلی گلی کے کونے پہ کھڑے ہیں۔ یہ رومی کہہ رہے ہیں، جس کو اقبال نے بڑی چھان پھٹک کے بعد اپنا پیر مانا ہے، وہ فرید الدین عطار جو معرفت کا امام ہے اور اللہ کے رازوں کا امین ہے۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں نفس نتواں کشت اللہ باسے چیز بات گوئم یادگیرش اے عزیز۔ کہا نفس نہیں مرتا، لیکن تین اصلیں ہیں اگر تیرے پاس ہوں تو تو نفس پر قابو پالے گا۔ وہ تین اصلیں کون سے ہیں؟ کہا خنجر خاموشیو شمشیر جو نیزائے تنہائیو ترک ہجو۔ ایک خاموشی کا خنجر، ایک بھوک کی تلوار اور ایک تنہائی کا نیزہ۔ اگر یہ تین اسلحے تیرے پاس ہیں تو نفس پہ ٹوٹ پڑے نسلوں کو لے کر تو تیرا نفس تیرے قابو میں آئے گا۔ اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے اس نفس کو قابو کرنے کا۔ حضرت باہو جیسے بھی بول پڑے باج فقیراں کسے نہیں ماریا، باہو ظالم چور اندر داہو۔ یہ جو اندر کا چور ہے اس کو پکڑ لینا اور اس کو قابو میں کر لینا اور اپنے دل کی حفاظت کر لینا، یہی بڑی دولت ہے۔ فرماتے ہیں کہ تین اصلیں ہیں، ایک خاموشی کا خنجر اور ایک بھوک کی تلوار اور تیسرا تنہائی کا نیزہ۔ کہ ان تین اصلوں سے اگر تم قابو پانا چاہو تو پا سکتے ہو، اس کے علاوہ کوئی اور اصلہ نہیں ہے جو تمہارے نفس کو تمہارے قابو میں لے آئے۔ تو پھر بھوک کی تلوار ایسا اصلہ ہے جو نفس کا سر کاٹ دیتی ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا قلب و دل و نگاہ کے مرشد اولین حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من یستطع منکم الباء فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج فمن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء۔ اے جوانوں کے گروہ، تم میں سے اگر کوئی شخص نکاح کی طاقت رکھتا ہے تو وہ نکاح کر لے، یہ نظر اور شرمگاہ کا محافظ ہے۔ اور اگر تم میں سے کوئی نکاح کرنے کی فی الحال طاقت نہیں رکھتا
تو وہ روزے رکھے، روزے شہوات کو توڑتے ہیں۔ تو نفس کی تہذیب بھوک سے ہوتی ہے، اور بھوک ایک ایسا اسلحہ ہے کہ جس سے ہم اپنے نفس کو قابو میں لا سکتے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ جو تصوف کے سرخیل اور امام ہیں،